یہ قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کا۔ میں ہوں سلطان، آپ سن رہے ہیں سلطان وائس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ ساتھ ایسی بادشاہت کے مالک تھے جو آپ سے پہلے نہ کبھی کسی بادشاہ کو ملی اور نہ آپ کے بعد کبھی کسی بادشاہ کو ملنے والی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے سے پہلے نہ کسی کو ملی ہو اور نہ میرے بعد میں کبھی کسی کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کا لشکر جا رہا تھا اور 3 میل دور ایک چیٹیوں کا قافلہ اپنے بلوں سے باہر گھوم رہا تھا۔ تو چیٹیوں کے سردار نے حکم دیا کہ تمام چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور اس کے لشکر کے پیروں کے نیچے کہیں تمہاری جان نہ چلی جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹیوں کی آواز 3 میل پہلے ہی سن لی اور مسکرائے اور اپنے لشکر کو روک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں جن، کیڑے مکوڑے، پرندے، تمام وہ چیزیں، ہوا، پانی جو آپ کے حکم سے چلتی، آپ کے حکم سے ہوا اتنی نرم ہو جاتی کہ وہ دنوں کا سفر لمحوں میں پار کروا دیتی، اور آپ جناتوں سے وہ تمام بڑے بڑے محل بنواتے جو انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور جو جنات آپ کا حکم نہیں مانتا تو آپ اس کو سخت سے سخت سزا دیتے اور اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیتے۔ آپ جناتوں سے سمندروں میں گوتے لگواتے اور وہ جن تمام سمندر کے اندر گوتا لگا کے ہیرے جواہرات آپ کے قدموں میں پیش کرتے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے تھے، تمام جن آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہدہد کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہدہد آپ کا سب سے پیارا پرندہ تھا، آپ اس سے بہت محبت کرتے۔ اگر کچھ پلوں کے لیے آپ اس کو نہ دیکھتے تو بے چین ہو جاتے۔ آپ کو اس سے اتنی محبت تھی۔ کیا وہ بھاگ گیا؟ اگر وہ بھاگ گیا تو میں اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا، اور اگر وہ آ کر اپنی دیر سے آنے کی وجہ نہ بتائے، ہو سکتا ہے میں اس کو قتل کر دوں۔ تو تبھی ہدہد اڑتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں ایک ایسا شہر دیکھ کے آیا ہوں جس کی بادشاہت ملکہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ شہر اتنا خوبصورت اور علی شان ہے، اور وہاں کے لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو لگا کہ ہدہد شاید جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ نے ایک خط لکھا اور ہدہد کو دیا کہ وہاں کی ملکہ کو یہ خط دے آؤ تاکہ تمہاری بے گناہی کا سبب معلوم پڑے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ، جیسا وہ جانتے ہیں۔ تو وہ شہر وہاں سے مہینوں کے فاصلوں پر تھا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا پہ اختیار دیا تھا، تو انہوں نے ہدہد کو کچھ ہی لمحوں میں ملکہ کے پاس پہنچا دیا۔ ہدہد جب ملکہ کے پاس پہنچا، اس نے وہ خط ملکہ کو دیا۔ ملکہ نے وہ خط پڑھا اور اپنے سبھی درباریوں سے مشورہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک حق دعوت نامہ کا ایک خط آیا ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے مشورہ دیا، ہماری فوجیں تیار ہے، آپ بولو، اشارہ کرو، جنگ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے۔ ملکہ بلقیس سمجھ گئی یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کسی اللہ کے نیک بندے اور نبی کا کام ہے۔ تو اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کچھ انعامات دے کر ہدہد کے ساتھ بھیجا کہ آپ سلیمان علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کو یہ نذرانے پیش کریں اور ان سے پوچھ کے آئیں کہ ماجرا کیا ہے۔ ان انعامات میں کچھ سونے کی اینٹیں تھیں۔ تو جیسے ہی وہ سب وہاں سے روانہ ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا، سونے کی اینٹوں سے دربار بھر دو۔ تو پل جھپکتے ہی جنوں نے پورے دربار کو سونے کی اینٹوں سے بھر دیا۔ جب وہ ملکہ کے درباری حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا جو ہم لائے ہیں یہاں پہ ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، جن کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو انہوں نے شرم سے اپنی گردنیں جھکا لی اور ادب سے پیش آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گستاخی کے لیے اگر میں چاہوں تو سخت سے سخت سزا دوں، مگر میں بہتر یہی ہے
کہ آپ سب ایمان لائیں اور حق کی دعوت پر چلیں اور اپنی ملکہ کو یہ پیغام دیں کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ درباری وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے پورا ماجرا ملکہ کو جا کے بتایا۔ ملکہ کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا۔ اس کو لگا کہ حق کی طرف بڑھنا چاہیے اور اسلام ہی سچا دھرم ہے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے اپنا قافلہ تیار کیا اور خبر دی کہ ہم ملنے آ رہے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو انہوں نے جنات کو حکم دیا ایک بہترین شیشے کا محل تیار کریں تاکہ ملکہ کو لگے کہ ہمارے شہر کے آگے ملکہ کا شہر کچھ بھی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے 3 میل دور تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے حکم دیا کہ مجھے بلقیس کا تاج چاہیے۔ تو ایک جنات نے جواب دیا کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے میں آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بہت لیٹ ہوگا۔ پھر ایک بہت ہی طاقتور جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلک جھپکتے ہی اس کو آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ پھر آپ نے اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کروائی اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تبھی ملکہ بلقیس آپ کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے پوچھا کہ آپ اس تخت کو پہچانتی ہو؟ ملکہ نے کہا ہاں، یہ وہی تخت ہے جس کے بارے میں ہمیں علم دیا گیا تھا، بلکہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ بلقیس آپ کے علم سے واقف تھی۔ اس کو یقین تھا کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں اور حق کی راہ پر آپ ہم کو ضرور لائیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو وہ شیشے کے محل میں لے کے گئے تو ملکہ بلقیس جیسے ہی وہ شیشے کے محل میں حاضر ہوئی اس نے اپنے کپڑے اوپر کر لیے۔ اس کو لگا جیسے پانی فرش پر چل رہا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے کپڑے نیچے کر لو، یہ فرش شیشے کا ہے اور اس کے نیچے چلنے والے دریا بالکل نیچے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس کا پورا گھمنڈ چور چور ہو گیا اور ملکہ بلقیس نے آپ کے آگے معافی مانگی اور کہا آپ ہم کو کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل کریں، ہم نے ہماری جانوں پر آج تک بہت ظلم کیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس کا آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس کریں۔ بہت جلد آپ کے سامنے ایک دوسرے ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔